سردی کا موسم ہے، 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، 8 بجے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہو، 8 4 12 اور صبح فجر کی نماز 6:40 پہ ہو رہی ہے، 6:30 بجے ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو 4 گھنٹے یہ اور 6.5 گھنٹے یہ، 12.5 گھنٹوں میں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ دکان پہ بیٹھتے ہو، بیوی کو اچھے لگتے ہیں، بچوں کو اچھے لگتے ہیں، یار کے پاس جاتے ہو، یار کو اچھا لگتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھتے ہو، بیوی خوش ہوتی ہے، اولاد کے پاس، بچوں کے پاس بیٹھتے ہو، بچے حتیٰ کہ جانوروں کے پاس بیٹھو، بکریاں پھدک کے آتی ہیں، جس جانور کو تم چارہ ڈالتے ہو وہ تمہیں چاٹنے لگ جاتی ہے، کبوتر کے پاس بیٹھو وہ پھدک، حتیٰ کہ بلی کے پاس بیٹھو وہ بھی پھدک کے پاس آ جاتی ہے، چڑیا کے پاس جا کے بیٹھو وہ بھی امنڈ کے تمہارے بنیرے پر آتی ہے کہ چاچا مجھے پانی پلائے گا، یہ پانی کا گڑوا رکھے گا، یہ دانہ ڈالے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، انسان جانوروں کے پاس بیٹھو وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو مصلی پر خدا کے پاس بیٹھو، مصلی پر بیٹھا دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں، بسم اللہ الرحمن، آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 10 منٹ روزانہ مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، دنیا سے بے خبر۔ جھولی پھیلا لی، ایک آنسو یہاں سے ایک آنسو یہاں سے، اتنا آنکھ میں پانی نہ ہو کہ گرتا گرتا دامن تک آ جائے، اتنی آنکھ میں پانی ہو کہ پلکیں گیلی ہو جائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے فیصلے ہوں گے، جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، پیچھے سے آواز آئے گی ٹھہر جاؤ واپس لے کے آؤ۔ عمل کوئی نہیں، کھاتا خالی، نیکی کوئی نہیں، صدقہ خیرات دکھلاوے کا سب ضائع۔ بابو جی اللہ سب کی جمعے کی نماز قبول فرمائے اللہ، اور اگر قبول نہیں بھی اللہ قبول فرما لے، زور سے کہہ دو آمین۔ کہ پتہ ہے نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کا فرمان سچا، آپ نے فرمایا نہیں تھا کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں نماز کا سلام پھیرے نماز ان پہ لعنت کرتی ہے اور کہتی اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اسے برباد کر دے۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا 60 سال کی نمازیں انسان کے منہ پہ مار دی جائیں گی؟ قسم اٹھا کے بتاؤ جمعے کی نماز پڑھی، قیام میں کہاں تھے، رکوع میں کہاں تھے، جب میرے عزیزو سجدے میں کہاں تھے، اتحیات کے اندر کہاں تھے، سلام پھیرنے میں کہاں تھے؟ اور ساری باتیں چھوڑو، جب دعا ہو رہی تھی بتاؤ دل کا اور دھیان آپ کا میرا کہاں تھا؟ نماز کی اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کتنی مرتبہ اس نے کہا او میرے بندے میں یہاں ہوں تو کہاں ہے، او میرے بندے میں یہاں ہوں تو کہاں ہے؟ جب 3 مرتبہ پکارنے پہ علامہ دبا کر اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ بیوی کے پاس بیٹھ کے احساس ہوتا ہے، خدا کے سامنے بیٹھ کے احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ روزانہ یار کی بیٹھک نہیں چھوڑتا، یار سے پیار ہے، دکان نہیں چھوڑتا، دکان سے پیار ہے، خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو سمجھ آؤ خدا سے پیار کوئی نہیں۔ ابھی جمعے کی اذان میں آواز آئی تھی حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ میرے عزیزو ابھی عصر میں آواز آئے گی حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ دکان والا کہہ رہا ہے کلہ بیٹھا کی کرا، اگر دکان چھڑ کے جاؤں گا حرج ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حی علی الفلاح، چھوڑ کے آ جا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضور کے لب نہیں ہل سکتے نہ ہلا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر میں آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک خدا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک تیرا پڑوسی ہو، تیرا خونی رشتہ، تیرا چاچا ہو، محمد تیرے کہنے پہ ہدایت نہیں دوں گا، ہدایت میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ توحید ہے، 4 عقیدے مضبوط پکڑنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور موت، تیسرا مرنے کے بعد اٹھنا۔ 3 عقیدوں تک کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، 3 عقیدے 3 نظریے، لیکن عقیدہ ہے مرنے کے بعد میرے عزیزو والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس کو دھیریہ نہیں مانتے کہ بس مر گیا ہے۔ وہی میرے عزیزو آپ کی میری جٹکی زبان کے اندر وہ داڑھیوں والا عقیدہ آ گیا،
اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، نبی جس جہان کا سن کے روئے، صدیق میرے عزیزو روئے کہ کاش میں تن کا ہوتا، عمر روئے 82 سال کا جامع القرآن، آج جو الماریوں میں تیرے میرے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، عثمان کا غنی کا احسان ہے۔ عثمان غنی قبرستان بیٹھا رو رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا قبر پہلی منزلوں میں سے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ یہاں کیا ہوگا۔ حضرت عمر خون میں لپٹا ہوا پڑا ہے، میرے عزیز اللہ تو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں روتا دیکھا، عمر ہوش کر، دنیا کو ڈرانے والے تیرے چہرے کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے گھبرا جایا کرتے تھے، تو بھی رو رہے۔ بار بار حضور نے فرمایا تھا میں ابو بکر عمر، پھر بھی رو رہے کہ اللہ کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا، موت کے بعد آنے والے حالات سے عمر کو ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو کہا کرتے ہیں دنیا تجھے 3 طلاقیں ہیں، خبردار میرے بوئے کی دلیز پاس نہ کرنا۔ پتا تھا فاطمہ کے سر پہ 17 پیوند والی چادر ہے، پتہ ہے 6 دل کی بھوکی ہے، یہ اندر کے گال پچک کے اندر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں جتی کوئی نہیں، حسن و حسین کے رونے کی آواز سے آمنہ کلال مسجد میں رونے لگ گیا ہے، سیدھے دروازے پر آئے، فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، یہ روتے ہیں، میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ میرے عزیزو پھر بھی کہہ رہے دنیا تجھے 3 طلاقیں میرے گھر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، میرا تیرا تعلق کوئی نہیں۔ فاطمہ الزہرا سے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، گھر میں آئے میرے عزیزو بیٹی کی حالت دیکھ، ایسی بھی کیا حالت ہوگی، مجھے ایسا غریب گھرانہ دکھاؤ، مجھے ایسا فاقہ مستی میں گھرانہ دکھاؤ جو باپ کو کہہ رہی ابا اندر نہ آنا، کسی غیر کو ساتھ نہ لے کے آنا، تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں کہ پردہ کر سکے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر کر دی، سیدہ نے لپیٹ لی، پھر وہی سیدہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی گر پڑی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، تیری ٹانگوں کی جان کہاں چلی گئی؟ کبا 6 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، ہن میرے تو کھلویا بھی نہیں جاندا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، جس مصلے پہ کھڑی تھی، فرمایا بیٹی اس کا ذرا کنارہ اٹھا۔ سیدہ نے کنارہ اٹھایا تو دیکھا جہاں تک نگاہ چل رہی تھی سونے چاندی کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ فرمایا بیٹی جتنا تیرا جی چالے لے لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اتنا اٹھائیو جتنا قیامت کے دن ایک حساب دے سکے۔ جب خدا تیرے سے پوچھے گا تو میں تیرے درمیان کوئی نہیں آؤں گا۔ اتنی صبر کرنے والی تھی، جلدی سے مصلے کو ڈھانپ کر باپ کے گلے سے مل کے رونے لگ گئی کہ ابا جس دل دنیا کا، جس دنیا کے جس مال کا درم و دینار کا حساب دینا پڑ جائے، ورتنا تو دور کی بات، محمد تیری بیٹی آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج کسی سے کہہ کے دیکھ لو اے حرام ہے، کہتا کی بچے نو زہر دے دئیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں کرن دے۔ خبردار او پہاڑ پر کے جا میرے حان المدارس میں آنے والوں، کوشش کرنا بھوکے مر جانا، پیٹ پہ پتھر باندھ لینا۔ خبردار مشتبہ مال، یتیم کا، بیٹی بہنوں کا حق یا کسی کا حق نہ کھانا۔ وجود تو تمہارا بیوٹی ہو جائے گا، لیکن مرتے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جائے گا۔ اس گڑھے میں خدا پھینکے گا جہاں کوئی رونے والا نہیں۔ ہائے میری بد نصیبی، ہم مسلمان لوگ ہیں، پاکستان کے اندر رواج ہے باپ مرا نہیں کفن میلا کوئی نہیں ہوا، کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، ساری برادری والے سارے بار کے مہمان روٹی کھا کے جا بھیجے، اللہ اکبر، ہمیں ارمان لگے گا۔ ابا چیخ چیخ کے کہتا اوے بے شرما، جو 4 گھنٹے بھوکے رہے ان کی روٹی کا تو حساب ہو گیا، اور جس کے سامنے فرشتے سوٹے نکال کے کھڑے اس کا بھی تو وہ احساس کر، جائے روٹی بعد میں کھلا، پہلے میری قبر کے کنارے سارے کھڑے ہو کے اتنا قرآن پڑھ کے سنا، خدا کو اتنا رو کے دکھا، تیرے رونے پر تیرے آنسوں پر اللہ کو رحم آ جائے اور فرشتوں سے مجھے چھلا چھڑکارا دے دے، وگرنہ رب اکبر کی قسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، پورا قبرستان بھرا پڑا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، لوگ قبروں کے اوپر میرے عزیزوں کھڑے ہوئے ہیں، اتنی بھی قبر میں جگہ کوئی نہیں، کال پڑا ہوا ہے، ریڈی والا بھی کال پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، جس نے اس لیے اپنا گھر یہاں علاقے سے چھوڑ کے شہر میں بنایا تھا کہ غریب بادہ محلہ، آج غریب ساتھ لپٹا پڑا ہے، ادھر بھی غریب، ادھر چھلی والا، ادھر ریڈی والا پڑا ہے، بتا تیری منسٹری کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، یہ وہ پڑا ہوا، اوہو اس کی قبر پہ لکھا ہوا التظار گاہ، آخری آرام گاہ، یہ بھی جھوٹ، تجھے دفنانے والے تجھے دھوکہ دے رہے مولانا جامی صاحب، یہ بھی جھوٹ۔ آخری آرام گاہ نہیں، آخری انتظار گاہ ہے۔ آرام گاہ تو اللہ نے اوپر جنت میں بنا رکھی ہے، پتہ نہیں جہنم میں بنے گی جنت میں بنے گی۔ او لوگو، نوکری بچے کی چھن جائے روتے ہو، ہمارے ہاتھوں سے، اپنوں کے ہاتھوں سے جنت چھن گئی، بتاؤ رونا کیوں نہیں آ رہا ہے؟
یہ قبر میرے عزیزو التظار گاہ ہے، جھوٹ بولنے لکھنے والے ہیں، یا حیو یا قیوم کلمہ سادہ لکھ کے کہہ رہے ہیں آخری آرام گاہ، تجھے کس نے کہہ دیا؟ تو التظار گاہ ہے، پتہ یہاں چل جائے گا، کرنٹ یہاں آنے لگ جائے گا، گرم ہوائیں آنے لگ جائیں گی، ٹھنڈی ہوائیں لگ جائیں گی، پتہ لگ جائے گا آخری تیرا گھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ یا بحریہ ٹول کے اندر لے رکھا ہے، یہ تجھے قبر کے اندر پتہ لگ جائے گا۔ کوشش کرنا پہاڑ پور کے جوانہ، قرب و جوار سے آنے والوں، کوشش کرنا اپنی چرپائی کے جنازے کے ساتھ بے شک کلمے والی چادر ملے نہ ملے، سادہ کھیس لے کے اوپر چلے جانا، لیکن کسی مظلوم کی آہ نہ لے کے جانا، کسی کا گلہ نہ لے کے جانا، کسی مظلوم کا آنسو لے کے نہ جانا۔ مجھے نہیں پتا میرے عزیزو قبر اوپر سے پکی بنے گی کچی بنے گی، اگر کسی مظلوم کی آہ لے کے چلے گئے خدا کی قسم قبر میں کفن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جاؤ میرے عزیزوں لیٹے ہوئے ہیں، جاؤ پوچھو تو صحیح ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو قلم چلا کے لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتا تھا، آج قدرت کے قلم چلے اس کی زندگی موت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ وہی ہے مولا صدیق رحمانی صاحب جس کے دروازے پہ آپ گئے تھے، ابو کہندے پہ میں آرام کردہ پیاں، ابو کہندے میرے کول مہمان بیٹھے نے، ابو آندے پہ میرے کول سیاسی بندے بیٹھے نے، ابو کول ٹائم کوئی نہیں، ابو راتی تھکی ٹوٹا ہے، ابے کو آرام کوئی نہیں، ہو جاؤ وہ آرام کرنے والا قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، کہتے او پہاڑ پور والوں آؤ ملاقات کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، قدرت کہہ رہی ہے کل ان سے ملنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، آج تیرے سے ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں، او خالی پڑا ہوا ہے، نہ دفتر رہا، نہ کرسی رہی، نہ قلم رہا، نہ پاکستان حکومت کا لیبر رہا، نہ گریڈ افسر رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ موت نے اچھے کو ہلا کے قبر کے اندر پہنچا کے رکھ دیا ہے۔ اگر بچے مرے میرے عزیزوں، مر وہ گئے تو بچنا آپ نے میرے کوئی نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مکانیں بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے دکانیں بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے حکومت میں نمائندگی بنائی، مجھے نہیں پتا آپ نے مربع زمین بنائی، مجھے صرف اس بات کا جواب دو آپ نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔